جماعت اسلامی یوتھ سندھ کے نوجوانوں نے کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ پورے سندھ میں بے روزگاری لاقانونیت عروج پر ہے، اس کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دیکھیے، ہم نے تو سلوگن دیا ہے سندھ بچاؤ مہم۔ سندھ بچاؤ مہم کا مطلب ہے کہ سندھ کے اندر جتنے مسائل ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اسپورٹس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے ایجوکیشن کا ہے، آپ نے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اس طرح کے بے تحاشا مسائل ہیں۔ ان سارے مسائل کو لے کر ہم انشاءاللہ سندھ بچاؤ مہم جو دسمبر میں ہم چلائیں گے انشاءاللہ، پروگرام ہے ہمارا، اس کو ہم لے کر چلیں گے۔ اور یہ جو ڈاکٹرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم حکومت سندھ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ آ کر ان سے ملیں، ان کے مسائل کو حل کریں۔ اگر وہ مسائل کو حل نہیں کرتے ہیں تو پریس کلب سے آگے قریب سی ایم ہاؤس ہے، پھر ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر انہیں تکلیف ہوگی کہ یہ وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے اپنا پرامن احتجاج یہاں پر رپورٹ کرا رہے ہیں، کیمپوں کے اندر موجود ہیں، وہ اگر ان میں ملیں اور ان کے مسئلے کو حل کریں، پورے پاکستان میں یہ مسئلے حل ہو رہے ہیں سوائے صوبہ سندھ کے۔ جی، ہماری تو پوری یہ کمپین ہے جو سندھ بچاؤ تحریک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، اور ہم حقیقتاً سندھ کو بچا کے دکھائیں گے، سندھ کی آواز بنیں گے۔ یہ آج تو اس کے علاوہ یہ ایک ضمنی ایشو بھی ہے، بے روزگاری کے حوالے سے لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں ویٹنری جو سندھ کے اندر معیشت میں وہ کئی کردار ہے، مضبوط کردار ہے، ان کو بے روزگار کیا گیا، اور پیپلز پارٹی اپنے منظر نظر افراد کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نوکریوں پہ رکھنا چاہ رہی ہے، اس لیے ان کا اخراج کر کے جو فارن فنڈڈ بیرونی ممالک سے جو پیسے آتے ہیں اور اس کے تحت جو پروجیکٹ چل رہے ہیں لائف اسٹاک فشریز میں، وہاں سے ان لوگوں کو جو غریب عوام اور وہ لوگ ہیں ان کو وڈیرے اپنے بچوں کو جو ہے وہاں پہ دے کے ان کو مراحت دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری ایک آواز ہے، ہم لوگوں نے اس کی آواز اٹھائی ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ ہماری آواز جو ہے وہ آپ بنی ہے تو انشاءاللہ مضبوطی کی آواز بناتے ہیں۔ سر میرے ساتھ پہلے گیٹ سے چھٹا گیٹ تک ہے، لوئر صاحب بھی ہے، لوئر صاحب بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، صرف ڈاکٹر نہیں ہے، لوئر صاحب بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ان سب کو بے روزگار کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کورونا جو مار رہی ہے، اس میں یہ اوپر سے یہ خود ہی مار رہے ہیں، جہاں پہ کمانا مشکل ہو گیا ہے، کہاں جائیں؟ اگر ادھر سے ہم جاتے ہیں، ہمیں نکال دیا، ہم روزگار کریں گے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر روزگار بھی تو ہو نا، کہاں جائیں ہمیں تو مارا جا رہا ہے، ایک طرح نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم جو کاروبار وغیرہ، یار میں ڈاکٹر تھا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میرا اپنی کلینک تھی، میں نے وہ ختم کر دی، جاب کی منسٹر صاحب کو پتہ ہے سب کو، ہم نے دل جان سے جتنے کھڑے ہیں، ہم نے دل جان سے گورنمنٹ میں کام کیا، اور یہ پروجیکٹ کی کامیابی بھی ہمارے کام کی وجہ سے جتنے پروجیکٹ ہوئے پھر بھی ہمیں نکال دیا گیا۔ پہلے آسرا دیا گیا کہ آپ کو کمیشن میں سمری کے تحت بات کریں گے، کرتے کرتے 3 سال کے بعد ایک دن آیا آپ کرے گا۔ کام کر رہا ہوں اور 7 سال کے بعد ہمیں بلا جواب نوٹس یہ نکالا گیا ہے۔ آپ میں ریکویسٹ کروں گا، ایک مرتضیٰ باب صاحب ہیں جو اسٹیٹمنٹ دیتے کرتے ہیں کہ کووڈ-19 میں پرائیویٹ سیکٹر کی کسی ملازم کو نہ نکالے، خدا مرتضیٰ باب صاحب اپنے گورنمنٹ کے ملازموں کو کیوں نکالا گیا ہے جب پرائیویٹ کو منع کر رہے ہیں؟ تو میں گزارش کروں گا کہ راول بھٹو صاحب سے کہ مہربانی کر کے ہم نوول صاحب کو بحال کیا جائے، تاکہ ہم آپ کی پارٹی کے ورکر ہیں، اگر ورکروں کے کام نہیں ہو رہے تو عوام کے کام کیسے ہوں گے؟ میں ڈرائیور کے طور پہ جاب کر رہا ہوں لائف اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ میں۔ ہم 7 سال کام کرنے کے باوجود ہمارے کو باری پتافی نے نکلوا دیا ہے، اور یہ باری پتافی ایسا منافق بندہ ہے جو ہم غریبوں کے مستقبل خراب کر رہا ہے، ہم لوگوں کے بچوں کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے زندگیاں تباہ کر رہا ہے، اور ہمارے منہ پہ ٹرانسمیشن لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ باری پتافی کل میرے سامنے، ہمارے پورے دوستوں کے سامنے میڈیا والے ہمیں کوریج دے رہے تھے، ان میڈیا والوں کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ لائف اسٹاک والے جو بیٹھے ہیں فشریز والے، ان کو کوریج نہ دو۔ ہم باری پتافی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ایک طرف آپ خود کہتے ہو کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ہمیں تو آپ نے خودکشی کرنے میں مجبور کیا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی یوتھ سندھ نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام بے دخل کیے جانے والے ملازمین نوجوانوں کے معاشی قتل عام بند کیا جائے، اور موجودہ حکومت نوجوانوں کے حوالے سے یوتھ پالیسی کا اعلان کرے اور تمام اداروں میں ملازمین کو منتقل کر کے معاشی قتل عام سے بچایا جائے۔ امجد اقبال، M7 سٹی نیوز، کراچی۔